ایک بزرگ کی خدمت میں جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے، ایک طالب علم نے سوال کیا کہ اللہ کہ حضرت یہ نماز میں خیال نہ آئے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم خیالات سے اپنے آپ کو بچا لیں، نماز میں خیال ہی نہ، اسی حدیث کی روشنی میں تو حضرت نے سوال کیا کہ کیا کبھی کوشش کیا ہے؟ کہا کوشش تو نہیں کیا۔ کہا یہی حال امت کا بن گیا ہے، ہم مسئلے بھی جانتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں، شکوک و شبہات زبردستی پیدا کر کے اپنے آپ کو نماز سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ نماز ایک سیدھا سا مسئلہ ہے، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی ناگہانی آ گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں بظاہر، تو آپ مسئلہ پوچھیں۔ بہت ساری بیماریاں ہیں، جیسے خروج ریح کی بیماری آتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں انسان کی جو ریح کا خروج ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ مسئلہ پوچھیں، اس کے مسائل ہیں، اس کا حل ہے، نماز نہ ہو یہ اس کا حل ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک مسائل لکھے ہیں، مفقود الطہارتین، اگر کوئی آدمی ایسی جگہ بند کر دیا جائے جہاں پر نہ پانی مل سکتا ہے اور نہ اس کے پاس مٹی ہے کہ وہ تیمم کر لے گا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اب وہ طہارت تو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن نماز کے وقت میں نماز جیسی حرکت کرے گا وہ، جب وہاں سے نکلے گا، جب اسے چھٹکارا ملے گا تو وہ نماز کی قضا بھی کرے گا، لیکن جب نماز کے اوقات آئیں گے پاک نہیں ہے نا، وہ پاکی کے لیے پانی چاہیے یا مٹی چاہیے، نہ پانی مل رہا نہ مٹی مل رہی ہے۔ مان لیجئے کہ کوئی کسی ایسی قید میں جیل میں ڈال دیا گیا ہے جو لوہے کے سلاخوں سے بنی ہوئی ہے، اوپر نیچے سب لوہا ہو، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن حکم یہ ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اوقات جب آئیں گے تو نماز جیسا اٹھنا بیٹھنا اسے کرنا پڑے گا، وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز کا اکرام ہے، نماز کا احترام ہے، اور نماز سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ جب یہ عادت چھوٹ جائے گی پھر دھیرے دھیرے ہم بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، یہ عام بات ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں، اچانک سفر کی وجہ سے، دکانداری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے ایک دو نمازیں چھوٹ گئی، وہ پھر بے نمازی ہو گئے۔ ایک سلسلہ کڑیاں ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی بندہ پانچوں وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھتا رہتا ہے تو یہ اس کے چاروں طرف ایک دائرہ بنا لیتی ہیں نمازیں، اور شیطان کو اس کے پاس آنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ جب پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھیں گے تو شیطان ہم کو گمراہ کرے، بہکائے، تو اس کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں ان نمازوں کے ذریعے سے۔ جب ہم نے ایک نماز چھوڑ دی، ایک دروازہ ہم نے کھول دیا، اب شیطان کا راستہ اندر آنے کا مل گیا، اب وہ بہکائے گا۔ اب جب شیطان بہکانا شروع کرے گا تو جس کام پر محنت ہوگی، جو طاقتور ہوگا وہ لے کے چلا جائے گا۔ تو اس لیے پہلی کوشش یہ ہو کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں کسی بھی حال میں نمازوں کی ترتیب نہ ٹوٹنے پائے۔ تو فقہاء کرام نے اس کے لیے جو مسئلہ لکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر بھی یہی بات آئی ہے کہ جب انسان کی کوئی نماز چھوٹ گئی، جب انسان کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہے، انسان نے، مسلمان نے کوئی نماز چھوڑ دیا، کتابوں میں یہ مسئلہ نہیں آتا، کتاب کے اندر مسائل کی جو کتابیں وہاں یہ مسئلہ نہیں لکھتے کہ جب کسی نے کوئی نماز چھوڑ دی، ایسا نہیں، کسی کی نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے، اتفاق سے، اس کی ایک بڑی وجہ سو جانا ہے۔ اگر ہم سو رہے اور نماز کے وقت نکل گئے، ہم اٹھ نہیں سکے، تو اب کیا کرنا ہے؟ جو نماز گزری ہے، جو ہماری چھوٹی ہے، جو قضا ہو گئی ہے، پہلی فرصت میں اس نماز کی ادائیگی ہے، دوسرا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا فائدہ یہی ہوگا کہ جو ہماری نمازوں کی جو ترتیب ہے، جو اس کی جو چین بنی ہوئی ہے پانچوں نمازوں کی، وہ چین ٹوٹنے نہ پائے۔ جب تک ہم سو رہے ہیں ہم مکلف نہیں ہیں، سوتا ہوا انسان مکلف نہیں ہوتا ہے، جب سو کر جب اٹھا تو اب وہ مکلف ہو گیا ہے، شریعت کے احکامات اب اس سے متعلق ہو جائیں گے۔ پہلی فرصت میں ہم چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کریں گے اور اس پر توبہ استغفار بھی کریں گے۔ یہ تو ہمارا دور بدل گیا ہے کہ جو نمازی ہے وہ تو نمازی ہے ہی، اگر کوئی نمازی جماعت چھوڑ دے بعد میں آ جائے، ہم اسے غنیمت سمجھتے ہیں کہ کم سے کم اس کے تعلقات تو بنے ہوئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بندہ بالکل آوارہ قسم کا، وہ چوری بھی کرتا تھا، وہ شراب کا بھی عادی تھا، اور بہت ساری خرابیاں اس کے اندر تھی، لیکن مسجد میں کبھی کبھی آ کے نماز بھی پڑھ لیتا تھا۔ اس کو ٹوکا گیا کہ تم یہ نماز پڑھتے ہو، ساری برائیوں میں تم ملوث ہو، آخر یہ نماز کے کیا کرو گے؟ تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ سے تعلقات کے سارے دروازے بند نہیں کرنا چاہیے، کچھ تعلق ہمارا بنا رہے، اس لیے میں اس بنا۔ خود وہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جانا ہوا تو اسی بندے کو کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کو پکڑ کر روتا ہوا دیکھا۔ یہ دل کے جذبات، دل کے اندر بیٹھا ہوا ایمان بولتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ہم اپنے اعتبار سے کوئی موقع نمازوں کے چھوٹ جانے کا نہ ہو،
تو نمازوں کی سیدھی سی بات ہے، نمازوں کی جو ترتیب ہے 5 نمازیں وہ شیطان کو روکتی ہیں. جب ترتیب ٹوٹے گی شیطان آئے گا، پھر ہم کو محنت کرے گا اور ہم کمزور ہیں. اسی لیے اللہ نے بہت ساری دعائیں ارشاد فرمائی ہیں. اور قرآن کریم کی جو آخری 2 سورتیں ہیں اسے معوذتین کہا جاتا ہے، یا سورہ فلق اور سورہ ناس. ان دونوں سورتوں کے اندر شیطان سے، وسوسوں سے، اور جو شیطانی لوگ ہمارے درمیان انسانوں کی شکل میں رہتے ہیں ان سب سے پناہ مانگی گئی ہے. لہذا ہمیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے.